السلام علیکم دوستو۔ ایک کوچ کو ایسی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے کہا گیا جو یہ سمجھتی تھی کہ اب انہیں مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ جتنا اچھا جانتے اور کھیلتے ہیں اس سے زیادہ ممکن نہیں، اور باقی رہا فتح اور شکست کا معاملہ تو وہ قسمت کی بات ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ پورا سیزن شکست سے دوچار رہے۔ ٹیم سے میٹنگ کے بعد کوچ نے ذمہ داری قبول کر لی۔ باقاعدہ کوچنگ سے پہلے کوچ نے ٹیم سے ایک اور میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں کوچ نے ٹیم کی پرفارمنس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 فٹنس سٹیمنا، نمبر 2 باؤلنگ یا بیٹنگ، نمبر 3 ذہنی رویہ یعنی مینٹل اپروچ، نمبر 4 فیلڈنگ، نمبر 5 وکٹوں کے درمیان دوڑنا یعنی رننگ بٹوین دا وکٹس۔ اس تقسیم کے بعد ٹیم ممبر سے پوچھا گیا کہ کیا ہم ہر شعبہ میں صرف 1% بہتری لا سکتے ہیں؟ صرف 1%؟ کھلاڑیوں نے حیرانی سے پوچھا۔ کوچ کے اس بات میں سر ہلانے پر کھلاڑیوں نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس طرح ٹریننگ کا آغاز ہوا۔ وعدہ کے مطابق کھلاڑیوں نے 1% بہتری لانے کے لیے نہ صرف کوشش کی بلکہ مخلصانہ کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سیزن میں ٹیم نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کئی ٹورنامنٹس میں کامیابی حاصل کر لی۔ سیزن کے اختتام پر کوچ کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دوران گفتگو کوچ سے سوال کیا گیا کہ صرف 1% بہتری سے اتنی کامیابیاں کیسے ممکن ہوئیں؟ کوچ نے مسکرا کر جواب دیا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے ٹیم ممبرز اپنی کارکردگی میں مزید اضافہ کو ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اپنی کارکردگی میں اضافہ کر سکتے ہیں، خواہ یہ اضافہ 1% ہی کیوں نہ ہو، تو انہوں نے محنت شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ان کی کارکردگی 1% نہیں بلکہ کئی فیصد بڑھ گئی۔ لیکن اگر ہم صرف 1% اضافہ ہی تصور کر لیں تو ہم نے کارکردگی بڑھانے کے لیے 5 شعبے منتخب کیے تھے۔ ہر شعبہ میں 1% اضافہ کا مطلب فی کھلاڑی 5% اضافہ ہوا، اور ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی میں 55% اضافہ ہو گیا، اور مجموعی کارکردگی میں 55% اضافہ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔ یعنی لٹل تھنگز میک بگ ڈفرینس۔ یعنی کہ دوستو، اگر ہمیں اپنی منزل کہیں دور نظر آتی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی محنت کرتے رہیں تو ضرور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے تو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں بڑے بڑے گناہوں اور غلطیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔